سلطان الفقراء امام الذاکرین حضرت زندہ پیر صاحب گھمکول شریف کوہاٹ پاکستان، باکمال ولی اللہ، مرض شناس، مسیحا کامل، قلب و شعور کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرنے والے آپ مقرب خدا اور مقرب رسول ہیں۔ آپ نے روحانی معرفتوں اور علم و عرفان کے نور سے ایک دنیا منور کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ کہیں کہا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر کہا گیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک اور مقام پر کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ پریشان ہوں گے۔ پھر کہا گیا اولئک المقربون فی جنت النعیم، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور عیش و سرور کے باغوں میں ہیں۔ ایک اور مقام پر کہا گیا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے اولیاء میں سے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی اولیاء کے لیے بشارت ہے دنیاوی اور آخرت کی زندگی۔ پھر کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پھر کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار تو صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا، اللہ کے انعام یافتہ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور کیا شاندار یہ دوست ہیں۔ ایک اور مقام پر کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے نفس مطمئنہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف، رب تم سے راضی اور رب تم کو راضی کرے گا۔ اللہ جل شانہ تعالی کے دوستوں کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس طرح ہم سب پر رحمتوں کا نزول شروع ہے۔ حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب کی فقیری اور فیض رسائی عالمگیر ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ نے عرفان خدا بندی کے نور کو اپنے میکدے سے تقسیم نہ کیا ہو۔ مسقط ہو یا قطر، سعودی عرب ہو یا اٹلی، فرانس، کینیڈا اور انگلینڈ سمیت اکثر ممالک میں خلفائے عظام، مریدین و معتقدین اذکار اللہ کی محفل سجاتے ہیں۔ جامع مسجد گھمکول شریف، برمنگھم، انگلینڈ، زندہ پیر صاحب کی دعاؤں کا حسن ہے، جس کو یورپ کی خوبصورت اور وسعت کے اعتبار سے اول بلڈنگ قرار دیا گیا۔ 1952 میں رسول محترم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاتھ کے اشارے سے حضرت زندہ پیر صاحب کو یہاں ڈیوٹی پر مامور بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں اس جنگل میں کسی چڑیا تک کے لیے پانی نہ تھا، سانپ بچھوؤں کا مسکن ان پتھریلے پہاڑوں میں زندگی کے آثار نہ تھے، مگر حضرت زندہ پیر صاحب نے حکم ملتے ہی غار ہیرا کی سنت کی تکمیل میں اس چھوٹے سے غار کو عبادت اور ریاضت کا مسکن بنایا۔ اللہ کریم اپنے دوستوں اولیاء اللہ کی نشانیوں کو اپنی نشانی کہتا ہے، لہذا ان نشانیوں کو ہمیشہ عزت بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرس کے ایام میں بالخصوص ہزار خواہ انسان یہاں چھوٹے سے غار کی زیارت اور حاضری کے دوران میں زار و قطار ذکر الہی کے ترانوں کے ساتھ شب و روز اپنی روح کو منور کرتے ہیں۔ آپ غار میں عبادات اور ریاضات میں مشغول رہتے۔ کچھ عرصے بعد بارگاہ رب العالمین سے رشد و ہدایت، شریعت و طریقت اور روحانی و جسمانی بے قراریوں کے لیے شفا تقسیم کرنے کے حکم پر آپ نے آنے والے لوگوں کے لیے سخاوت کا دروازہ شب و روز کھول دیا۔ یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ اللہ کا گھر مسجد سب سے پہلے بناتے ہیں اور اس کو انتہائی خوبصورت آیات کی خطاطی اور دل موہ لینے والی کاشی گری سے مزین کرتے ہیں۔ آپ نے مسجد خود بڑی دلچسپی سے بنوائی، جس میں صفوں میں تقریباً 2000 لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس ہال کی منفرد بات یہ ہے کہ بغیر پلر کے اپنا نمونہ آپ پیش کرتا ہے۔ مسجد کے ہال کو انتہائی خوبصورت خطاطی اور مختلف رسم الخط اور اعلیٰ درجے کے فانوسوں سے زینت کیا گیا ہے۔ نمازوں کے علاوہ اذکار اللہ کی محفلیں روزانہ جاری رہتی ہیں۔ باہر صحن میں خوبصورت پتھر اور خوبصورت پالکیاں اسلامی فن تعمیر کے قدیم نمونوں کو آشکار کرتی ہیں۔ باہر والے صحن میں بھی موسم کے مطابق ہزار خواہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ صحن سے باہر آغاز مسجد میں دونوں اطراف 2 خوبصورت فوارے اور تالاب ایک عجیب حسن و جمال کا منظر پیش کرتے ہیں، اور رش کے دنوں میں اجتماعی وضو کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت زندہ پیر صاحب کے یہاں تشریف لانے سے پہلے چڑیا کے لیے بھی پانی نہیں تھا، مگر حضرت زندہ پیر صاحب کی دعا سے اللہ کریم نے پانی کا رخ ان پہاڑوں کی طرف کر دیا۔ اب لوگ دور دراز سے آ کر یہاں سے پانی لے جاتے ہیں اور اس کو باعث شفا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب ہستیوں کی نشانی کو عزت بخشتا ہے اور راضی کرنے کے وعدے کے مطابق ان کی نشانیوں کو خوبصورت انداز میں قائم کرتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے بادشاہ ولایت پیر سید منور بادشاہ صاحب کے صاحبزادے سلطان سخاوت زینت دربار عالیہ گھمکول شریف
پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کی نگاہ معرفت کے حسن و جمال نے حسین ترین اور منفرد روضہ تعمیر کروایا، جس کے چاروں دروازوں پر اولیاء اللہ کی شان میں آیات قرآنی سنگ مرمر پر امبوز کی گئی اندر کاشی گری کے قدیم ایرانی و مصری حسین رنگوں کے امتزاج کے ساتھ مختلف رسم الخط میں رب کریم کے اذکار اور شان کی قرآنی آیات کی کاشی گری کی گئی ہے۔ دوسری جانب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیات قرآنی مختلف رسم الخط میں مزین ہیں۔ تیسری طرف احادیث مبارکہ شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزین کی گئی ہے۔ چوتھی طرف اولیاء اللہ کی شان میں کلام حسن و جمال کا منظر پیش کر رہا ہے۔ روضہ شریف کے عین درمیان میں دنیا میں بڑے سائز کے فانوسوں میں سے منفرد اور حسین فانوس کو پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب مسند نشین دربار عالیہ گھمکول شریف کی پسند سے چین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے متصل فیکٹری سے خاص طور پر تیار کرا کر لگایا گیا ہے، جس کے فریم کا وزن 27 من اور 24 قیرات سونے سے زینت کیا گیا ہے۔ اس فانوس میں 380 بلب جلتے ہیں، جبکہ دنیا کے اعلیٰ ترین کرسٹل مصر سے خاص طور پر منگوا کر اس فانوس کے قدرتی حسن کو ایک انفرادیت عطا کی گئی ہے۔ اس فانوس کے برقی بلب روشن نہ بھی کیے جائیں تب بھی یہ فانوس قوس قزح کی طرح حسین و جمیل رنگ کو منقش کرتا ہوا فضا کو مشکافری بنائے رکھتا ہے۔